قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ کہ تمہاری اولادیں اور تمہارے مال آزمائش ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ کیا پتہ چلا؟ ہر بچہ امتحان کا پرچہ لکھ لیجئے، ہر بچے کے نام پہ لکھ لیجئے، یہ ایک میرا سبجیکٹ ہے، ایک میرا دوسرا۔ فتنہ کیوں کہا گیا؟ لوگ مائنڈ کرتے ہیں اس بات کو، تو یاد کیجئے انٹروڈکٹری لیسن کو کہ فتنہ کہتے ہیں جو چیز اپنی اصل کے اعتبار سے نعمت ہو لیکن اس کا مس یوز اس کو برا بنا دے۔ تو اولاد اور مال فتنہ کب بنتے ہیں؟ جب ان کی اچھی تربیت نہ کی جائے اور اس کو کمانے میں حرام رکھا جائے یا خرچ کرنے میں حرام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پرائورٹی لسٹ دے دی جو لگتا ہے کہ ہماری پرائورٹی لسٹ سے بالکل اپوزٹ ہے، ہر چیز کو آگے کرتے ہیں۔ مال کی بات، اولاد، گھر، معاشرہ، خاندان، دوستیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم پوچھتے ہیں اللہ کدھر ہے ہماری زندگی میں۔ جتنا زیادہ آپ اس چیز پہ غور کریں گے آپ کو دکھے گا۔ ایک فلو چارٹ دیکھیے گا کہ ہمارا طرز عمل طے کرتا ہے کیا کہ مال زحمت ہے کہ رحمت، مال فضل ہے کہ فتنہ، مال خیر ہے یا شر، مال نجات دہندہ ہے یا سانپ بنیں گے کل، اور مال آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے یا آخرت بگاڑنے کا اور سخت حساب کا ذریعہ۔ کیونکہ مال برا نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہے۔ جیسے چھری بری تو نہیں ہے نا، چھری نہ ہوگی تو آپ ایک دن بھی شاید کھانا نہ بنا سکیں، لیکن اگر کسی کی گردن پہ رکھ دیں، کسی کی انگلی پہ رکھ دیں تو پھر فتنہ ہوگی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ مال فتنہ کب بنتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ لیجئے چاہے علم کے رستے سے کوئی گرا، جیسے ہم نے واقعہ پڑھا بھی پیچھے، یا کسی بھی جگہ اصحاب سبت ہیں یا کوئی ہے، پیچھے مال تھا، دنیا کی محبت، تو نوٹ کیجئے گا چند چیزیں کہ مال فتنہ کب بنتا ہے۔ پہلی بات ہے جب حرام طریقے سے حاصل کیا جائے، جائز کاموں پر خرچ نہ کیا جائے، ناجائز کاموں پر خرچ کیا جائے، مال کمانے اور جمع کرنے کی لت ہو، یعنی بس ایک ہی کام رہ گیا، جمع و عددہ۔ پھر اسی طرح مال کی محبت میں انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد حتیٰ کہ اپنا آپ بھی اور مقصد حیات بھی بھلا دے۔ مال انسان میں گناہوں کے رجحان کا یا میلان کا سبب بنے تب فتنہ بنتا، اور مال کو آخرت کمانے، جہاد اور اشاعت دین کی بجائے اسے بیکار مشغلوں میں ضائع کر دیا جائے۔ کثرت مال کی وجہ سے انسان لالچی، خود غرضی اور اسی طرح حرص اور دیگر اخلاقی برائیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو اپنے لیے خود ایک چیک لسٹ بنا لیجئے، کیا میرا مال میرے لیے رحمت ہے کہ زحمت، وہ میرے لیے ایک نعمت ہے یا ایک فتنہ ہے۔ جتنا زیادہ اس کو سوچتے رہیں گے اتنا اللہ کی رحمت آپ پہ آئے گی۔